بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مومنین کا درجہ اپنے مفید اور نفع بخش خطاب کے سبب سے بلند فرمایا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تسمیہ اور تحمید سے شروع فرمائی حصول برکت کے لیے، اور اس طرح کرنے میں قرآن کریم کی موافقت بھی ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے جو مصحف عثمانی موجود ہے اس میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمد للہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے۔ اور سلف صالحین کی اقتدا بھی ہے، یعنی ہمارے بزرگان دین جب کوئی اہم کتاب تصنیف فرماتے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے، پھر اصل کتاب شروع فرماتے تھے۔ تو اس طرح سے کرنے میں سلف صالحین کی اقتدا بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کی بجا آوری بھی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر، یا بعض روایتوں فہو اقطع، یعنی ہر امر ذی شان جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے، ناتمام رہتا ہے۔ تو مصنف نے اسی لیے اپنی کتاب کی ابتدا بسملہ سے کی تاکہ ان کی یہ کتاب ناتمام نہ رہے، ناقص نہ رہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اقطع، ہر امر ذی شان جو اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان فرمائی تاکہ ان کی کتاب اس جہت سے بھی ناقص اور ناتمام نہ رہے۔ اب یہاں ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں بسملہ سے شروع کرنے کا بھی ضمناً حکم معلوم ہوتا ہے اور حمد سے بھی شروع کرنے کا حکم معلوم ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا گیا کہ بسم اللہ سے شروع نہ ہو تو وہ امر ذی شان ناقص و ناتمام رہتا ہے، الحمدللہ سے شروع نہ ہو تو ناقص و ناتمام رہتا ہے۔ اب ظاہر ہے کتاب کا آغاز یا تو بسم اللہ سے ہوگا یا الحمدللہ سے ہوگا، دونوں سے ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتا۔ تو بہر دو صورت دو حدیثوں میں سے ایک ہی پر عمل ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ سے متعلق جو حدیث ہے وہ ابتدائے حقیقی پر محمول ہے، اور الحمدللہ سے متعلق جو حدیث ہے وہ ابتدائے اضافی پر محمول ہے، یعنی ہر کام کی ابتدا، ہر محتم بالشان عمل کی ابتدا بسم اللہ سے ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہوگا تو وہ عمل، وہ کام ناقص اور ناتمام ہو سکتا ہے۔ اور ہر امر محتم بالشان کی ابتدا حمد الہی سے ہونی چاہیے، یعنی بسم اللہ کے بعد اور اصل کتاب شروع کرنے یا اصل عمل شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے، کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ عمل، وہ امر ناقص اور ناتمام رہ سکتا ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
حصول برکت کے لیے تسمیہ اور تحمید سے ابتدا کی، اور ان کے اس طرز میں قرآن کریم کی موافقت بھی ہے، سلف صالحین کی اقتدا بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی بجا آوری بھی ہے۔ اب الحمدللہ میں جو الف لام ہے یہ جنس کے لیے بھی ہو سکتا ہے، معنی ہوگا جنس حمد اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، اور الف لام استغراق کے لیے بھی مان سکتے ہیں، تو معنی ہوگا تمام تعریفیں یہ اللہ جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے مومنین کا درجہ بلند فرمایا اپنے خطاب کریم کے ذریعہ، اپنے خطاب کریم کے سبب سے۔ کریم کہتے ہیں ایسی شے کو جس میں خیر زیادہ ہو، نفع زیادہ ہو۔ تو اللہ رب العزت کا خطاب جو مومنین کے حوالے سے ہے، بلا شبہ اس میں خیر کثیر ہے، مومنین کے لیے نفع زیادہ ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے مومنین کا درجہ بلند فرمایا اپنے نفع بخش خطاب کے ذریعہ۔ ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی سربلند ہو۔ تو مومنین کو اللہ رب العزت نے اعلیٰ ان کا درجہ بلند کیا، انہیں سربلند فرمایا۔ کریم یہ حقیقت میں خطاب کی صفت ہے اور اسے مضاف بنا دیا گیا ہے، اور یہ صفت کو مضاف بنا دینے کی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں۔ مثلا ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مومنین کے درجوں کی بلندی مطلقاً خطاب الہی سے نہیں ہے، بلکہ اس خطاب سے ہے جو کریم ہے۔ تو کریم کا تعلق یہ مومنین کے درجے کی بلندی سے ہوا، اس لیے کریم کو مقدم کیا، یہ خاص ہے اور خطاب یہ عام ہے، اور اس لیے بھی اس کی اضافت کر دی اور کریم کو پہلے لائے تاکہ سجا کی موافقت بھی ہو سکے۔ یہاں فرما رہے ہیں بے کریم خطاب ہی، آگے فرما رہے ہیں بے معانی کتاب ہی، اس طرح سے اور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مومنین کا درجہ اپنے خطاب کریم کے سبب سے بلند فرمایا۔ وَرَفَعَ دَرَجَةَ الْعَالِمِينَ بِمَعَانِي كِتَابِهِ، اور علماء کا مرتبہ، علماء کا درجہ بلند فرمایا اپنی کتاب کے معانی کے سبب سے۔ دیکھیے العالمینہ میں جو الف لام ہے یہ موصولہ بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اور ان کا درجہ بلند فرمایا جو اس کی کتاب کے معانی کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو ظاہر ہے علماء کتاب اللہ کے معانی اور مفاہیم سمجھتے ہیں، تو جو کتاب اللہ کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا درجہ اور بلند فرمایا۔ اور با سبب کے لیے بھی ہو سکتا ہے بمعانی میں، تو معنی کیا ہوگا، اس صورت میں با تعدیہ کے لیے ہوا، اور با سبب کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تو معنی ہوگا کہ اس نے علماء کا درجہ بلند کیا اپنی کتاب کے معانی سمجھنے کے سبب، یعنی یہ علماء کتاب اللہ کے معانی سمجھتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کا درجہ بلند فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اس میں علماء کے درجے کی بلندی مومنین سے یہ ظاہر ہوتی ہے، اگرچہ ابتداءً دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ
کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں مومنین اور علماء کو ایک درجے میں رکھا ہے، لیکن جب آپ باریکی سے غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العزت نے مومنین سے زیادہ علماء کے درجات کو بلند فرمایا ہے۔ وہ اس طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تو آمنوا منکم جب فرمایا تو اس میں علماء بھی شامل تھے، تو اگر دونوں کے درجے یکساں ہوتے تو الگ سے علماء کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن آگے اللہ نے فرمایا والذین اوتوا العلم، تو سمجھ میں آیا کہ مومنین کے جو درجات ہیں اس سے کچھ مخصوص درجات علماء کے لیے ہیں، اس لیے عام کے ذکر کے بعد خاص کا تذکرہ فرمایا۔ تو گویا مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کریم کی آیتوں کی روشنی میں اپنے خطبے میں دونوں باتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت کے لیے حمد و ثنا ہے جس نے مومنین کا درجہ بلند فرمایا اپنے خطاب کریم کے سبب سے، اور ان کے درجات کو مزید بلندی بخشی جو اس کی کتاب کے معانی کو جاننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں تو بلا شبہ ان کے درجات عام مومنین سے بلند ہوں گے۔ اور اعلیٰ اور رفع کہنے میں جو بلاغت ہے وہ آپ بخوبی محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تو مصنف نے اعلیٰ فرمایا مومنین کے لیے، اور یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تو علماء کے لیے رفع کا ذکر فرمایا۔ وَخَصَّ الْمُسْتَنبِطِينَ مِنْهُمْ بِمَزِيدِ الْإِصَابَةِ وَثَوَابِهِ، اور ان میں سے یعنی پہلے مومنین کا ذکر فرمایا تو مومنین میں سے علماء کو خاص فرمایا، ان کے درجات عام مومنین سے زیادہ بلند ہوئے۔ اب علماء میں ہر طرح کے علماء ہیں، بعض مجتہدین ہیں اور بعض مجتہدین نہیں ہیں، تو جو مجتہدین ہیں ان کو علماء میں سے خاص فرمایا۔ وَخَصَّ الْمُسْتَنبِطِينَ مِنْهُمْ، اور علماء میں سے مجتہدین کو، استنباط کرنے والوں کو خاص فرمایا مزید اصابت اور مزید ثواب کے ساتھ۔ مستنبطین سے مراد مجتہدین کرام ہیں جو نصوص سے مسائل کے استخراج میں اپنی طاقت صرف کرتے ہیں، یعنی عبارت النص، دلالت النص، اشارت النص، اقتضاء النص اور قیاس کے ذریعہ مسائل کا استخراج کرتے ہیں اور اپنی پوری توانائی اس میں صرف کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان علماء کے مرتبے کو اور خاص فرمایا، ان کے درجات اور بلند فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجتہدین کو علماء کی صفوں میں سے خاص فرمایا مزید اصابت کے ساتھ، یعنی وہ استنباط کرنے میں اپنی طاقت صرف کرتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں درستی عطا فرماتا ہے اور اجتہاد کرنے میں وہ حق کو پا لیتے ہیں۔ اور مزید ثواب کے ساتھ خاص فرمایا اس لیے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کی قوت بخشی ہے، جب وہ اجتہاد کرتے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ انہیں اصابت اور درستی عطا فرماتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے ان سے غلطی بھی ہو گئی، درستی کو نہ پا سکے، جب بھی اللہ رب العزت انہیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے مجتہدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے درستی پالی، حق کو پا لیا تو ان کے لیے 2 اجر ہے، اور اگر ان سے چوک ہو گئی، ان سے خطا ہو گئی، جب بھی ان کے لیے 1 اجر ہے، یعنی ان کی محنت کا اجر اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو گویا علماء میں سے مجتہدین کو اللہ نے خاص فرمایا مزید اصابت اور مزید ثواب کے ذریعہ۔ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَأَصْحَابِهِ، اور درود نازل ہو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، یعنی نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے اصحاب پر۔
والسلام علی ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ و احبابہ، اور سلام ہو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے احباب پر۔ تو نبی کریم اور اصحاب نبی کریم پر درود بھیجنے کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر سلام بھیجنے میں کئی باتوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک اشارہ اس امر کی طرف ہو سکتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تابعین میں سے ہیں، اس لیے انہوں نے اصحاب کے ذکر کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرمایا۔ تو اس بات کی جانب بھی اشارہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تابعین میں سے ہیں، اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو ضرور دیکھا ہے، ان کی رویت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جبکہ بعض دیگر صحابہ کرام کی زیارت بھی انہوں نے کی ہے، ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، یہ اور بات ہے کہ بعض کی رویت میں اختلاف ہے۔ اور خاص طور سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر سلام بھیجنے میں اس بات کی جانب بھی اشارہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حنفی المسلک ہیں، تو انہوں نے اپنے امام کے اوپر سلام بھیجا۔ اور احباب سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ بھی ہیں، اور ان کے شیوخ بھی ہیں، اور ان کے معاصرین علماء بھی ہیں۔ وبعد فإن اصول الفقہ اربعہ، اور حمد و صلات کے بعد اللہ جل شانہ کی حمد، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر صلات، اور امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے احباب پر سلام کے بعد فإن اصول الفقہ اربعہ، یعنی ان سب چیزوں کے بعد جو بہت ضروری ہیں، اب یہ اصل بات شروع کرتے ہیں کہ اصول فقہ یہ 4 ہیں۔ اب اصول فقہ 4 ہیں، کون کون؟ فرماتے ہیں کتاب اللہ تعالی و سنت رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و اجماع الامت والقیاس، یعنی اصول فقہ جس کی تعریف آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی پہلے سبق میں اصول فقہ کی حد لقبی اور حد اصطلاحی آپ سن چکے ہیں، اصول فقہ کا موضوع اور اس کی غرض اور اس کا فائدہ سب سماعت فرما چکے ہیں۔ اب یہاں سے حمد و صلات کے بعد یہ اصول فقہ کی کچھ بنیادی باتیں ذکر کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اصول فقہ یہ 4 ہیں، یعنی احکام شرعیہ کا جو استنباط ہوتا ہے، استخراج ہوتا ہے، جو احکام شرعیہ کا اثبات ہوتا ہے، وہ ان 4 دلائل کی روشنی میں ہوتا ہے۔ ان میں سب سے مقدم کتاب اللہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، یعنی قرآن کریم، اور دوسرا درجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا۔ کتاب و سنت تو مطلقاً بولا جاتا ہے، لیکن کتاب اللہ سے مراد یہ قرآن کریم کی تقریباً 500 آیتیں ہوتی ہیں جو احکام سے متعلق ہیں۔ اسی طرح سے سنت رسول اللہ کا اطلاق ہوتا ہے، جبکہ سنت سے مراد تقریباً 3000 احادیث ہوتی ہیں جو احکام سے متعلق ہیں۔ اور تیسرا درجہ ہے اجماع امت کا، اور چوتھا درجہ ہے قیاس کا۔ تو اس طرح سے کل 4 اصول ہوئے فقہ کے۔ اب دلیل حصر کیا ہے اس کی کہ 4 ہیں، تو دلیل حصر کے بارے میں بہت اچھی بات یہ کہی گئی کہ ادلہ شرعیہ یا تو وہ قول شارع ہیں، یعنی
حکم شرع جس دلیل کے ذریعہ ثابت کیا جا رہا ہے وہ دلیل یا تو قول شارع ہے یا شارع کے علاوہ کسی اور کا قول ہے۔ اگر وہ دلیل قول شارع ہے تو یا تو وہ اللہ کا قول ہے یا اللہ کے محبوب کا قول ہے۔ اگر وہ اللہ کا قول ہے تو وہ کتاب اللہ ہے، اور اللہ کے محبوب کا قول ہے تو وہ سنت رسول اللہ ہے۔ اور اگر وہ دلیل قول شارع نہیں ہے تو یا تو وہ قطعی ہے اور یا تو ظنی ہے۔ اگر وہ قطعی ہے تو وہی اجماع ہے، اور اگر وہ ظنی ہے تو وہی قیاس ہے۔ تو یہ اصول فقہ کے 4 میں منحصر ہونے کی یہ دلیل ہے، وجہ حاصل۔ فلا بد من البحث في كل واحد من هذه الأقسام ليعلم بذلك طریق تخریج الاحکام۔ تو اب ان اقسام میں مذکورہ میں سے ہر ایک کا بیان ضروری ہے۔ ہر ایک کی بحث ضروری مطلب ہر ایک کا بیان ضروری ہے، لِيُعْلَمَ بِذَلِكَ تاکہ اس بحث کے ذریعہ، اس بیان کے ذریعہ مجتہد کے تخریج احکام کا طریقہ معلوم ہو جائے، اور یہ جان لیا جائے کہ مجتہد نصوص اور قیاس کے ذریعہ احکام کی تخریج کیسے کرتے ہیں، طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کی معرفت کے لیے، اسے جاننے کے لیے ان اقسام میں سے ہر ایک کا بیان ضروری ہے۔ اب اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ بیان شروع کرتے ہیں، جو انشاءاللہ کل سے آپ سماعت فرمائیں گے۔